السلام علیکم ناظرین، آرونڈر چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کی سیر کروا رہے ہیں اور ان ممالک کے متعلق آپ کو معلومات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج جس ملک کے متعلق میں آپ کو معلومات فراہم کرنے جا رہا ہوں وہ ملک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے تو بہت چھوٹا ہے، مگر اپنی معاشی پالیسیوں کے اعتبار سے دنیا کے بہترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سنگاپور کی سیر کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سنگاپور جنوب مشرقی ایشیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 683 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 57 لاکھ ہے۔ سنگاپور کے شمال میں پولیمیسیا واقع ہے جو اس کا واحد پڑوسی ملک ہے۔ سنگاپور کے مقامی لوگ 3 قسموں کے ہیں: چینی، مالے اور تامل انڈین۔ اس کے علاوہ سنگاپور کی 36% آبادی تارکین وطن کی ہے جو کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں۔ سنگاپور میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں انگریزی، چینی، مالے اور انگریزی شامل ہیں، تاہم انگریزی تقریباً ہر کوئی سمجھ لیتا ہے۔ ناظرین، سنگاپور ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دنیا بھر سے اس کا رخ کرتے ہیں۔ مسلمان 14 سے 18% ہیں۔ یہ ملک دنیا کے 10 مہنگے ملکوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم میں یہ جاپان کے ساتھ تھا۔ جب جاپان نے شکست تسلیم کی تو اس ملک پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں کی آبادی 65% چینی نژاد ہے، اس لیے یہاں پر چینی نژاد بدھ مت حاکم ہے۔ ملک میں پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹ میں مسلمان بھی موجود ہیں۔ ناظرین، ہم بات کریں گے سنگاپور کی ترقی کا راز کیا ہے اور اس کی ترقی کو پاکستان کی ترقی سے کمپیئر بھی کریں گے۔ ناظرین، سنگاپور کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ ملک رقبے اور آبادی کے لحاظ سے کراچی کے 1/4 کے برابر ہے، لیکن اس ملک کی پیداوار پاکستان کے مقابلے کئی گنا زیادہ اور فی کس آمدنی تقریباً $65,233 ہے۔ دنیا کی بہترین ایئر لائن، بہترین بینک، ہوٹلز اور ایئرپورٹ سنگاپور میں موجود ہیں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ دنیا کی بہترین ریٹنگ ایجنسیاں سنگاپور کی ایئر لائن کو بہترین ایئر لائن اور سنگاپور کے ایئرپورٹ کو بہترین ایئرپورٹ قرار دے چکے ہیں۔ اس ملک کی ترقی کی رفتار حیران کن ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حیران کن ترقی کے پیچھے ایسا کون سا راز ہے جس کو پا کر سنگاپور ترقی کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، سنگاپور کی کمپنیوں کے عملے کا شائستہ رویہ اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ ہر کسٹمر ان کے گن گانے لگ جاتا ہے۔ عملے کے ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ اپنے گاہک کو بہترین سروس مہیا کرے اور شائستگی کے ساتھ پیش آئے۔ حال ہی میں میرے ایک دوست کورونا سے قبل سنگاپور کے ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے اپنا سوٹ استری کرنے کے لیے دیا۔ استری کے دوران وہ سوٹ تھوڑا سا جل گیا تو اس ہوٹل کا مینیجر بما عملہ اس کے کمرے میں آیا، تمام صورتحال بتائی اور اس واقعے پر معذرت کرتا رہا۔ اس ہوٹل کے مینیجر نے میرے دوست کو پیشکش کی کہ ہوٹل کی گاڑی اور ڈرائیور نیچے تیار کھڑے ہیں، آپ سنگاپور کے کسی بھی بہترین برانڈ کا سوٹ لے سکتے ہیں جو ہوٹل کی طرف سے ہوگا۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ بتائیں، ہم آپ کی مرضی کا سوٹ لے کر آپ کے کمرے میں پہنچا دیں گے۔ اور میرے دوست کے کہے کے مطابق ہوٹل نے ان کو سوٹ مہیا کر دیا۔ اس دوران ہوٹل کے عملے کا رویہ اتنا متاثر کن تھا کہ میرے دوست کا کہنا ہے کہ اب میں جب بھی سنگاپور جاؤں گا اسی ہوٹل میں قیام کروں گا۔ یعنی اگر غلطی ہو بھی گئی تو اس کو کیسے سنبھالا گیا، کیونکہ غلطی ہونا ایک عام سی بات ہے، لیکن اس کو سنبھالنا اور معاملے کو درست انداز میں نمٹانا اصل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں سنگاپور اور دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں موجود ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عملے کا گاہک کے ساتھ رویہ اس کمپنی اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا کے اچھے ملازمین ہوں
اور اچھی صلاحیت بھی ہو، لیکن اگر آپ کسٹمر کو عزت نہیں دیں گے تو تب تک آپ ترقی کی منازل نہیں طے کر سکتے۔ اب آتے ہیں پاکستان پہ۔ پاکستان کی بات کی جائے تو سرکاری ادارہ ہو یا نجی کمپنی، یہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جاتا ہے جیسے صارف پر احسان کیا جا رہا ہے۔ ایئر لائن ہو، ریلوے ہو، کوئی بھی ادارہ، آپ اکثر ایسے مناظر دیکھ سکتے ہیں جہاں کسٹمرز کے ساتھ ہتک آمیز رویہ رکھا جاتا ہے۔ حال ہی میں ہونے والے ایک واقعے پاکستان میں سروس کے ناقص معیار کی عکاسی کرتا ہے۔ میرے ایک دوست کے بچے کی وفات کے بعد میت کو بذریعہ جہاز اسلام آباد روانہ کرنا تھا۔ جب میت کو لے کر ایئرپورٹ پہنچایا گیا تو نجی فضائی کمپنی کے عملے کا رویہ انتہائی بے حس اور غیر شائستہ تھا کہ لواحقین اپنے بچے کا غم بھول کر میت کو جہاز میں کس طرح چڑھایا جائے اس فکر میں لگ گئے۔ کبھی میت کو ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل اور بالآخر میت لے کر جب کارگو ٹرمینل پہنچے تو پتہ چلا کہ بل ایئرپورٹ کے پاس بنتا ہے اور جب تک اس بل کی ایک کاپی کارگو ٹرمینل پر نہیں آئے گی تب تک میت کو جہاز میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس تگودو میں میرے دوست نے واپس جا کر بل بنوایا اور کاپی لے کر کارگو ٹرمینل پہنچا۔ جوں توں کر کے میت کو جہاز میں رکھا گیا اور جیسے ہی وہ دوست چیک ان کرنے کے لیے گیا تو پتہ چلا اس فیملی کی 4 میں سے 3 سیٹیں کسی وی آئی پی کو دے دی گئی ہیں۔ ناظرین، ایک باپ جو اپنے بچے کی میت لے جانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہو اور وہ ماں جس نے اپنا لخت جگر کھو دیا ہو، جب اس کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جائے تو اس خاندان پر کیا گزری ہوگی، اس بات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ فضائی کمپنی کی ڈٹائی کی وجہ سے صرف ایک شخص کو میت کے ساتھ جانے کی اجازت ملی اور باپ میت کے ساتھ چلا گیا۔ ماں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئی اور کسی دوسری فلائٹ سے روانہ ہوئی۔ لاکھوں روپے کے ٹکٹ لینے کے باوجود اس صورتحال سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارا ہر شعبہ اور عملے کا رویہ لوگوں کے ساتھ بے حس ہے، اور بدقسمتی سے کبھی جو اخلاق اور رویہ ہمارا خاصا ہوا کرتا تھا ہماری ثقافت اور مذہبی تعلیمات کا حصہ ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان پر عمل نہیں کیا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آج سنگاپور آبادی اور رقبے کے لحاظ سے تو بہت چھوٹا ہے، مگر اپنے شائستہ اور خوبصورت رویے کی بنیاد پہ وہ ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو رہا ہے، اور ہم آبادی کے لحاظ سے تگڑے ہونے کی وجہ سے بھی آج ایسے چھوٹے ممالک سے بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اچھے اخلاق، شائستگی اور اظہار کی ترغیب دینے والی اسلامی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہم کاروباری لین دین اور بات چیت کے دوران اچھے اخلاق اور شائستہ رویے کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم نہ اچھا کاروبار کر سکتے ہیں اور نہ اچھے ملازم بن سکتے ہیں۔ ناظرین، نہ صرف کاروبار کے لیے بلکہ ایک عام آدمی اور ملازم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تخلیقی اور تکنیکی صلاحیتوں کے ساتھ رویے کو بہترین بنائیں، کیونکہ جب تک آپ کا رویہ درست نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی لوگوں کے پسندیدہ نہیں بن سکتے۔ میری تمام نجی اداروں سے گزارش ہے کہ اپنے ملازمین کو سروس ایکسیلنس کی تربیت دیں اور اپنے ملازمین کو لازمی طور پر اس کا پابند کیا جائے اور عملے کا رویہ شائستہ اور بااخلاق ہو، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے ملازمین دیگر خوبیوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور شائستہ رویہ اپنائیں تو آپ کا ادارہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا۔ حکومت سے بھی استدعا ہے کہ عوام سے روابط رکھنے والے اداروں میں رویہ بہتر بنانے کے لیے تربیت دی جائے اور عملے کو کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بتایا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ سرکاری اداروں کی ساکھ بہتر ہو سکے۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سنگاپور کی ترقی کا راز ان کی ایک مسکراہٹ ہے۔ وہ جب کسی کسٹمر یا کسی سے بھی ملتے ہیں تو مسکرا کر ملتے ہیں، اور یہی ان کی ترقی کی اصل وجہ ہے۔ ناظرین، حال ہی میں کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو بری طرح تباہ کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنگاپور اس کرونا سے کیسے نمٹتا ہے۔ ناظرین، سنگاپور نے ایک قانون کی منظوری دی جس کے تحت غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے والوں کو $10,000 جرمانہ یا 6 ماہ تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔
جب سے کرونا وائرس سامنے آیا ہے دنیا بھر میں سنگاپور کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس چھوٹے مگر امیر ملک نے کس طرح وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ ناظرین، کرونا وائرس کو ابھی کووڈ-19 کا نام ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت سے سنگاپور کی حکومت نے شہریوں کو غیر ضروری سفر کم کرنے کا حکم دیا اور انتہائی مؤثر انداز میں ان تمام لوگوں کا کھوج لگایا جو وائرس سے متاثرہ شخص سے رابطے میں آئے ہوں۔ لیکن حالیہ دنوں میں سنگاپور میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھی ہے اور ایک دن میں نئے کیسز کی تعداد 142 سے بڑھ کر 287 تک جا پہنچی۔ ملک مجموعی طور پر 2200 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 528 افراد مکمل طور پر صحتیاب ہوئے۔ لیکن جب سنگاپور نے ان نئے کیسز کا کھوج لگایا تو معلوم ہوا کہ اکثریت ان ہوٹلوں میں تھی جو سنگاپور نے غیر ملکی ورکرز کے لیے بنا رکھے ہیں۔ ماضی میں سنگاپور پر غیر ملکی مزدوروں کو شہروں سے دور گنجان ہاسٹلز میں رکھنے پر تنقید ہوتی رہی ہے۔ ان ہاسٹلز میں ایک کمرے میں کم از کم 12 مزدوروں کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب سنگاپور میں جزوی لاک ڈاؤن ہے، سکول اور غیر ضروری کاروبار بند ہیں اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک جو اب تک ہر کام ٹھیک کر رہا تھا اس سے کچھ اہم سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، سنگاپور کا تعلیمی نظام بھی بہت سی خوبیوں کا مالک ہے اور اگر ہم پاکستان کا تعلیمی نظام دیکھیں اور اس کو سنگاپور کے تعلیمی نظام سے کمپیئر کریں تو یہ بات ثابت ہوگی کہ واقعی سنگاپور اس لیے آج دنیا کا بہترین ملک ہے کہ اس کا تعلیمی نظام سب سے بہترین ہے۔ ناظرین، ایک بڑی دلچسپ بات ہے پاکستان اور سنگاپور کی۔ سنگاپور ہم سے 2 عشروں بعد آزاد ہوا۔ ناظرین، باوجود اس حقیقت کے کہ سنگاپور ہم سے 2 عشروں بعد آزاد ہوا، محدود وسائل اور گہری قبائلی تقسیم جیسی رکاوٹیں بھی درپیش رہیں، مگر محض 55 لاکھ نفوس پر مشتمل یہ ریاست اس وقت 350 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی اشیاء برآمد کر رہی ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ 1957 میں سنگاپور نے جب برطانوی نو آبادیاتی تسلط سے خود مختاری حاصل کی تو حیثیت محض سمندر کنارے ایک مچھیرہ بستی کی سی تھی، قدرے غیر متعلق جزیرہ تھا، قدرتی وسائل ناپید، مسائل بکثرت، یعنی گھٹنوں غربت اور اسرت تھی۔ سنگاپور 3 اقوام، چینی، مالے اور جنوبی ہندوستانی نژاد افراد پر مشتمل ایک جزیرہ نما بستی تھی۔ قومی تصور واجبی جبکہ قبائلی تقسیم گہری تھی۔ معاشی اور سیاسی پس منظر اس قدر غیر واضح تھا کہ سنگاپور نے پڑوسی ریاست ملیشیا میں ضم ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اللہ آگ شاید کامیابی سے امکنار ہو جاتا اگر مالائے اور چینی نژاد قبائل کی اقتدار میں حد درجہ تفاوت نہ ہوتی۔ دونوں اقوام میں قدورتیں موجود تھیں جو تجارتی اور سیاسی امور پر اتفاق رائے قائم نہ ہونے پر شدت اختیار کرتی گئیں۔ 1964 میں ملیشیا وزیر اعظم تنکو عبدالرحمان نے مشترکہ پارلیمنٹ میں قرارداد کے ذریعے سنگاپور کو ملیشیا سے علیحدہ کر دیا۔ یہ 1965 میں موجودہ سنگاپور کی ریاست وجود میں آئی۔ آزادی کے ابتدائی سال اس قدر غیر یقینی ماحول تھا کہ معمار قوم کوان یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ سنگاپور کا بطور مملکت سیاسی و معاشی خود مختار رہنا ایک معجزہ ہی ہوگا۔ اپنے طفیلی پن کا احساس تھا، ناکام ہونے کا ڈر یا پھر بطور قوم اپنا وجود منوانے کا جذبہ کہ سنگاپور کے عوام نے اپنے چیلنجز پر قابو پانے کا عزم کر لیا۔ قسمت کی یاوری دیکھیے کہ اس مقصد کے لیے انہیں بے لوث اور مخلص قیادت بھی میسر آ گئی۔ لی کوان جو قومی آزادی کی جنگ میں متحرک کردار ادا کر چکا تھا، ایک ویژنری لیڈر بن کر ابھرا۔ کمزور جغرافیائی حیثیت، قدرتی وسائل کی کمی اور کثیر النوع سماجی تفریق ایسی محدودات کی موجودگی میں معاشی ترقی ایک کٹھن اور صبر آزما مرحلہ تھا۔ ان مسائل کو مد نظر رکھتے اور مستقبل کی نقشہ گری کرتے لی کوان نے یہ اخذ کر لیا کہ سنگاپور کی ترقی کی کنجی ایک ایسے تعلیمی نظام میں پوشیدہ ہے جو ان تمام مسائل کا مداوع کرے۔ اسی لیے اپنی حکومت کے آغاز میں جب تعلیمی پالیسی کا اجرا کیا تو 2 مقاصد پیش نظر آئے۔ اول، تعلیم انگریزی زبان ہوگی تاکہ متنفر اور منقسم قبائل کو ایک قوم میں پرویا جا سکے۔ دوم، ایسی معیاری تعلیم جو ملکی صنعتی ترقی کے لیے نوجوان نسل کو تیار کر سکے۔
اصول طے پائے، حکمت عملی متشکل ہوئی اور وسائل تفویض ہوئے، سائنس اور ریاضی کا انتخاب کیا گیا، دونوں مضامین پہلی جماعت سے لازمی قرار دیے گئے۔ دلیل مؤثر تھی کہ یہ مضامین طلبہ میں تجزیہ کرنے، اشیاء کی بنیادی ساخت اور پیداواری طریقے کو سمجھنے کی صلاحیت میں جلا بخشتے ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ دونوں مضامین تو ہر ریاستی تعلیمی نظام کے بنیادی اجزاء ہیں، تو سنگاپور میں خاص کیوں؟ جواب کی کھوج اور آگاہی میں ہی سنگاپور کے تعلیمی اور صنعتی انقلاب کا راز پوشیدہ ہے۔ واضح رہے کہ سنگاپور کا تعلیمی بجٹ فقط 3% ہے، جو دفاعی بجٹ کے بعد سب سے زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ سنگاپور نے ان مضامین کی تعلیم کو خاص جہت دی، قابلیت، اہلیت اور پیشہ ورانہ تربیت کا کلیہ اپنایا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء جو شعبہ تعلیم میں دلچسپی رکھتے تھے کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ گریڈز پاس امیدواران کی اس شعبے میں حوصلہ افزائی ہو۔ انتخاب کے بعد 16 ماہ یعنی تقریباً 1.5 سال ان کی ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے۔ دوران تعیناتی اساتذہ پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ فقط اپنی ڈگری پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ مزید تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں، تحقیق میں حصہ لیں، شائع کریں اور متعلقہ سائنس کانفرنسز میں شرکت کریں، یعنی کہ ایسی مشق میں مصروف رہنا ہے جہاں استاد کا علم منجمد نہ ہو، بڑھتا رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آہنگ رہے۔ استاد کی کارکردگی پر مسلسل نظر رکھی جاتی ہے، قابلیت، تیاری، کلاس پرفارمنس، پڑھانے کی تکنیک، کردار اور شوق سبھی پہلوؤں سے جانچا جاتا ہے۔ تعلیمی سال کے اختتام پر طلباء اساتذہ کی کارکردگی میں رپورٹ کرتے ہیں۔ کم تر یا ناقص کارکردگی ظاہر کرنے پر استاد کو مزید تربیتی سیشن سے گزارا جاتا ہے۔ جہاں اساتذہ کی قابلیت اور تربیت پر زور دیا گیا، وہیں ان کی مہارت پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ استاد کی تنخواہ اوسط شہری کی ماہانہ مشاہرہ سے قدرے بلند ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں مزید رسمی و غیر رسمی تعلیم حاصل کرنے پر وظائف دیے جاتے ہیں۔ اچھے نتائج دینے اور طلباء کے بین الاقوامی مقابلہ جاتی حسن کارکردگی پر خاص طور پر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستانی تعلیمی نظام کے برعکس سنگاپور میں اچھے نتائج دینے پر سینئر اساتذہ کو اعلیٰ مناصب دے کر انتظامی معاملات نہیں تھمائے جاتے بلکہ اسے پڑھانے پر ہی راغب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک جماعت مجموعی طور پر اچھے نتائج دینے میں ناکام رہی تو اضافی کلاسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اضافی وقت پڑھانے پر استاد کو مالی مراعات بھی دی جاتی ہیں۔ ناظرین، سنگاپور میں ایک اور چیز نہایت اہم ہے اور وہ ہے سنگاپور میں منشیات کی سمگلنگ۔ ناظرین آگے چلتے ہم سنگاپور کی ایئر لائنز کی طرف۔ ناظرین، سنگاپور کی ایئر لائنز سنگاپور کی پرچم کیریئر ایئر لائن ہے جس کا مرکز سنگاپور چنگکی ایئرپورٹ ہے۔ ناظرین، سنگاپور ایئر لائنز کے گروپ میں ایئر لائن سے وابستہ کئی ذیلی تنظیمیں شامل ہیں۔ ناظرین، سنگاپور کی ایک ایئر لائن جو 37 ممالک کے 64 شہروں کو خصوصاً جنوب مشرقی ایشیا میں ملاتی ہے۔ پیش رو ملیشیا ایئر لائن تھا جو 1947 میں قائم ہوئی تھی۔ 1972 میں ملیشین ایئر لائن سے الگ ہو گئی اور موجودہ شکل اختیار کر گئی۔ اوسط عمر اس کی تقریباً 55 سال ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج سنگاپور کی سیر کہ سنگاپور کا کتنا خوبصورت تعلیمی نظام، کتنا بہترین تجارتی اور اقتصادی نظام، جس نے سنگاپور کو دنیا کے بہترین ممالک کی صف میں شامل کر دیا۔ ناظرین، دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو، سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور ہماری اس پروگرس کو بہتر کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ بھی کیجئے۔ دیکھتے رہیے آل راؤنڈر کو، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ